دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ، وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی۔ بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ٹھیک ہے، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے۔ ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے بھائی۔ حسان امیتھی، قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دے بھائی۔ قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں، البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں اور وطر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہیں، حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے۔ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، صحیح حدیث ہے، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، وہ وطر ہے۔ من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے دو رکعت فجر کی، ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہو جائیں گی، اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں۔ ناہید خان انڈیا سے، باقی قضاء عمری کا طریقہ جو ہے نا، اس پہ میرا کلپ موجود ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں قضاء عمری کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو پورا طریقہ آ جائے گا اس میں۔ ناہید خان انڈیا سے، میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہو رہی، وہ بھی مجھے برا بھلا بولیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتی، کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں۔ شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پست کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں۔ تو شوہر گھر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں۔ شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے۔ ہاں ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا۔ دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے، تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے، اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر۔ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا، بہت دیکھا ہے ہم نے۔ شوہر کو پتا ہے بیوی بہت تپی ہوئی آج تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں، بیوی کو پتا ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں، تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ ڈرامے، فلمیں میڈیا نے برباد کیے، زیادہ تر فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی۔ پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا۔ بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے، نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، میں عالم بن کر فارغ ہوا ہوں، میرا یوٹیوب پر چینل بنانا اور اس پر بیانات اور نعتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جو نئے عالم بن کے فارغ ہوتے ہیں ان کو میں ایک بڑوں کی نصیحت نقل کر رہا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی، وہ یہ کہ یہ جو چینل وینل ہے نا اور میڈیا پہ آنا، اس کے جہاں بہت فائدے ہیں وہاں بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی۔ جب آپ کی تربیت نہیں ہوتی اور آپ چینل پہ آ کے مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کے بگڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
مجھے یاد ہے جب میں سادسہ میں تھا تو مجھے ایک مسجد کی امامت مل گئی اور بڑی زبردست مسجد تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا، لیکن ہمارے شیخ و مرشد نے، پیر و مرشد نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ابھی تم بچے ہو اور ابھی سے مسجد کی امامت سنبھالو گے تو لوگ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومیں گے اور لوگ ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھیں گے، تو تمہارے بگڑنے کا اندیشہ ابھی زیادہ ہے، ابھی یہ کام مت کرو، صرف بیانات کر سکتے ہو، فی الحال اتنی بڑی ذمہ داری نہ لو۔ تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو خواتین میں جب بیان شروع کرنے کا ارادہ ہوا تو حضرت نے باقاعدہ مجھے پرمیشن دی تھی کہ آپ خواتین میں بیان کر سکتے ہو، اگر پرمیشن نہ دیتے تو میں نہیں کرتا۔ اب شیطان تو کہتا ہے کہ نہیں پوری دنیا گمراہ ہو رہی ہے، اصلاح کرو۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بھی تو بگڑنے کا اندیشہ ہے، خواتین میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو خواتین مسائل بھی پوچھتی ہیں، پھر رابطے ہوتے ہیں، پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے آدمی۔ تو اس لیے بڑوں کی کسٹڈی میں آئیں، پہلے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کرائیں، اس کے بعد چینل پہ آئیں آپ۔ تو چونکہ مشہور ہوں گے تو لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے، اشارے کریں گے، وہ جا رہا ہے، وہ صاحب وہ جو ٹی وی میں آتے تھے وہ جا رہے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا۔ پھر علم میں کمال نہیں ہوتا تو یوٹیوب پہ آ کے علمی غلطیاں بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے آ کے اتنا غلط مسئلہ بیان کیا کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو آپ ساس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب ساس تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو ایسے اجماعی مسائل کی مخالفت بعض دفعہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو مدارس کے طلبہ سے اس بات کا تو کم خطرہ ہے کہ مسائل غلط بتائیں گے، کیونکہ اس میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے بڑے ہماری پکڑ کریں گے، لیکن حب جاہ پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب چینل ضرور بنائیں، میڈیا پہ آنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، اصلاح ہو، حب جاہ حب مال ختم ہو، پیسوں کی لالچ اور تکبر اور شہرت کی لالچ، یہ لالچ پہلے ختم کریں پھر آئیں مارکیٹ۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ شہرت اور دولت یہ سانپ ہیں، تو اگر آپ سپیرے ہیں نا، سانپ پالنے کا فن جانتے ہیں تو پھر سانپ پالیں آپ، پھر یہ سانپ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر آپ سپیرے نہیں ہیں اور آپ نے سانپ ہاتھ میں لے لیا کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، عزت کماؤں گا، وہی سانپ آپ کو ڈسے گا بھائی۔ تو دولت اور شہرت بھی ایسی چیز ہے۔ تو اگر اصلاحی تعلق ہے اہل علم سے، بزرگوں سے، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، اچھا اصلاح ہو گئی ہے، یعنی اپنے بارے میں تو کبھی انسان دعویٰ نہیں کرتا میری اصلاح ہو گئی ہے، لیکن بڑے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم اس قابل ہو کہ اب تم چینل بھی بنا سکتے ہو، تم لوگوں میں یہ کام بھی کر سکتے ہو، تو پھر کریں۔ کیونکہ یہ بچے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں، سب چینل بنا رہے ہیں اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مولانا صاحب میں نے دیکھے ساحل سمندر پہ چشمے لگا لگا کے نا سائڈ پوز بنا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں۔ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فلمی ایکٹروں کا کام ہے۔ اچھا میری جو ایسی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں میں نہیں بنا رہا ہوتا بھائی، میں ان چیزوں کا ناپسند کرتا ہوں۔ آ رہی ہوتی ہے نا، میں یوں اسٹائل سے یوں چل چل کے جا رہا ہوں اور یوں اسٹائل مار رہا ہوں، یوں دیکھ رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں اور چشمہ لگا رہا ہوں، یہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے۔ لوگ چھپ چھپ کے میری ایسی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اسٹائلش قسم کی۔ ایک دفعہ آئی کہ میں ریوو گاڑی میں ڈھاڑ کر کے بیٹھ رہا ہوں اور یوں ڈرائیو کر رہا ہوں، منع کرنے کے باوجود بندے نے میری ویڈیو بنائی۔ تو میں تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا، یہ شو بازیاں، یہ فلمی اداکاروں کا کام ہوتا ہے، وہ شو ماریں۔ اور یہ چیزیں، ان چیزوں سے علماء کی عزت نہیں بڑھتی ہے، عقل مندوں کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ تو ہمیں آخرت سکھاؤ، آپ تو ہمیں دنیا داری سے ہٹاؤ، اور آپ ہی ان چیزوں میں لگ گئے۔ تو اب نئے نئے طلبہ آتے ہیں، وہ ایک طالب علم کو میں نے پکڑا کچھ دن پہلے، اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے، شو بازیوں میں لگ گیا ہے بھائی۔ پھر میں نے مدرسے کے محتمم کو فون کیا، میں نے کہا اس طالب علم کو آپ کنٹرول کریں، اس کا کام ہی ہر وقت شو بازی ہیں۔ تو اس لیے یہ علماء صلحاء طلبہ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو جب تھوڑا سا میچور ہو جائیں نا پھر یہ کام کریں، اور پھر ضرور کریں، یعنی یوٹیوب پہ آئیں، بیانات اپلوڈ کریں، پھر ضرور کریں۔ اچھا، محمد صارف انڈیا سے، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر کمپنی کی طرف سے دیوالی کے تحفے اور مٹھائی وغیرہ ملتے ہیں، کیا وہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ دے رہے ہیں، اب آپ انکار کرو گے تو کمپنی والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے، لے لیں، خود لے کے رکھ لیں اس کو۔ اب کوئی ہندو آپ کو گفٹ دے رہا ہو تو یہ تو نہیں کہ آپ اس کا گفٹ واپس کر دیں، یہ تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔ خود سے بڑھ چڑھ کے آپ نہ جائیں دیوالی میں اور ان کو مبارکباد نہ دیں، کیونکہ جو بھی یہ شاپنگ کے لیے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑ رہے ہیں، وہ ظہر کے وقت میں ہی کہ ضرورت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اور مقررہ اوقات بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، جبریل علیہ حدیث جبریل کہ ہر نماز کا نبی نے ایک الگ ٹائم بتایا کہ یہاں سے یہاں تک فجر، یہاں سے یہاں تک ظہر، یہاں سے یہاں تک عصر، یہاں سے یہاں تک مغرب، یہاں سے یہاں تک عشاء۔ اور اس میں آپ نے سفر اور حضر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، بلکہ سفر کے بارے میں جب آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی، کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو سفر میں آپ نے یہ فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، کہ نیند میں اگر نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تفریط اس میں ہے کہ ان تؤخر الصلاۃ عن وقتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے، تو یہ تو آپ نے سفر میں فرمایا ہے۔
اور نمازوں کے اوقات وہ حدیث جبریل میں ہے. عبداللہ بن مسعود یہ جو حدیث ہے نا قرآن کی آیت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون کہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھی جائے. تو یہ تو سفر حضر دونوں میں ہے, اور اللہ نے سفر میں میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, بلکہ نماز کا طریقہ بدل دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, سواری پہ پڑھو. اگر اس طرح سے جمع کی اجازت ہوتی تو اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو, ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو. اور پھر اللہ سفر کے موقع پہ یہ کیوں نازل کرتے کہ ہم نے اس لیے یہ نماز کا تمہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں, بیٹھ کے نہیں, تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو جنگ میں. آگے فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اوقات کی وجہ سے, اور یہ جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں, یہ سہولت اسی لیے تو دی ہے کہ وقت کے اندر پڑھانا آسان ہو جائے. جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے, کیونکہ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھی جائیں. تو سفر میں ہمیں 4 کی 2 کر دی ہیں تاکہ وقت سے ٹالنے کا عذر ختم ہو جائے. آپ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ وقت پہ پڑھتا تو 4 رکعتیں تو بڑی مشکل تھیں, قافلہ نکل جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, مسائل کھڑے ہو جاتے. تو اللہ نے 4 کی 2 کر دی کہ تاکہ اب یہ عذر نہ کرو کہ میں ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا, میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا. اللہ کہتے ہیں چلو مختصر پڑھ دی. تو مختصر کروائی اس لیے ہے کہ ٹائم کی پابندی آسان ہو جائے. اگر اتنی اجازت ہوتی کہ ظہر میں نہیں پڑھو, عصر میں پڑھ لو, یا عصر کو ظہر میں پڑھ لو, تو پھر یہ 4 کی 2 کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو 4 پڑھنا بھی آسان تھا. اصل تو ٹائم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے, 4 کی 2 کر دو, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک رخصت دی اس لیے جاتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ چاہتے ہو بندہ آفس میں لازمی آئے, چھٹی نہ کرے, اور ٹائم ہے اس کا 8 بجے. اب وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے, ٹائم پہ نہیں آ رہا, چھٹیاں بھی کر رہا ہے, تو آپ ایک پابندی ہٹا دیتے ہو اس سے. آپ کہتے ہو چل 8 بجے کی پابندی میں ختم کر رہا ہوں, تو 11 بجے آ جایا کر, چھٹی نہیں کرنا. یہی ہوتا ہے نا, چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دنیا کا اصول ہے جب بھی کوئی رخصت دی جاتی ہے تو کسی دوسری چیز کی پابندی بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ چلو ہم تمہیں یہاں سے سہولت دے رہے ہیں کہ تم چھٹیاں پہ چھٹیاں کر رہے ہو, اس لیے کہ 8 بجے آنا مشکل ہے, تو ہم 8 کے بجائے تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ 8 بجے آؤ یا 11 بجے آؤ, چھٹی کرنے کی اجازت نہیں. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں 8 بجے ہی آؤ, تو پھر کیا اس کو آپشن دیا جائے گا؟ چھٹی کرنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہوا کرو چھٹی کر لیا کرو, لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. اگر کبھی تمہیں آنا مشکل ہونا تو نہیں آؤ, ٹلا مار دو. لیکن دیر سے آؤ گے نا, 9 بجے آؤ گے, تو سارے دفتر کے لوگ تمہیں دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. کوئی عذر ہوا کرے آیا ہی نہ کرو, لیکن جب آنا ہے تو ٹائم پہ آؤ. تو ایک طرف سے رخصت دی جائے گی نا, یا تو یہ رخصت دی جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے, لیکن دوسری یہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ تاکہ چھٹی نہ کر سکے. یہ رخصت اس لیے دی جا رہی ہے. یا چھٹی کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے کہ چھٹی کر سکتے ہو لیکن ٹائم پہ آؤ. پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا سفر میں ان کے لیے نمازوں کے اوقات بہت محدود ہوتے ہیں, ظہر کو ظہر میں پڑھنا, عصر کو مشکل ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا چلو 4 کی میں کتنی کر رہا ہوں؟ 2 کر رہا ہوں. تو یہ اس لیے کی ہے کہ وہ جو ٹائم کی پابندی ہے اس کو فوکس کرو, وہ اب اس میں رخصت کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے. اور یہ جو میں کہتا ہوں نا, اس میں امام حنیفہ کی رائے کمزور تھی, تو اس لیے احناف نے فتویٰ دے دیا صاحبین کے قول پہ. یہ بھی کمزور ظاہری اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ظاہری اعتبار سے, ورنہ ڈیپ میں آپ جاؤ بہت ساری چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کمزور, لیکن جب اس کی ڈیپ میں انسان جاتا ہے تو امام صاحب کا پلڑا اس میں بھاری ہوتا ہے. لیکن بہرحال 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کے بجائے احناف کا یہی اصول ہے کہ مشائخ نے اگر دیکھ لیا کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صاحبین کے قول پر, تو پھر وہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں, تو آپ نماز یہ حلال ٹرپ کے نام سے آج کے دور میں پیر و مرشد کو کس حد تک ماننا ہے, کس حد تک رائے لینی چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے. پیر و مرشد کو کس حد تک مانا جائے؟ ڈاکٹر کو کس حد تک مانتے ہو آپ؟ علاج کی حد تک نا, اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری ہے. آپ پی ٹی آئی کے تھے, ڈاکٹر JUI کے نکلے, لیکن آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر کڈنی کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے. آپ گئے اس کے پاس کڈنی کی دوا لینے کے لیے, اس نے عمران خان کو یہودی بولنا شروع کر دیا, حالانکہ آپ PTI کے تھے. آپ بولو گے یہودی بول, تو کچھ بھی بول, کڈنی کا اسپیشلسٹ تو ہے, تو میں تیری صرف گردوں کے بارے میں تیری بات کو مانوں گا, باقی کوئی بات میں تیری نہیں مانوں گا, کیونکہ آپ اس سے لینے کیا جا رہے ہو؟ علاج. یہی بات ہے نا. اسی طرح اگر وہ PTI کا ہے, آپ اس کے پاس گئے اور آپ JUI کے تھے, اس نے مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, آپ کہو گے بھائی یہ تمہاری ذاتی رائے ہے, مجھے گردوں کی دوا دے دو. آپ کو پتا ہے یہ اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, گردے کا علاج یہ بہت اچھا کرتا ہے. جب میں نے دیکھا لوگ ہندوؤں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, لوگ عیسائی مسیحیوں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے. لوگ یورپ امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو کیا ہم ان کے نظریات سے متفق ہیں؟ بھائی وہ اسلام کو نہیں مانتے, ہم اسلام کو مانتے ہیں, لیکن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں.
تو اب کیا مسئلہ ہے؟ پیر و مرشد سے آپ نے لینا کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی جب صحبت اختیار کی جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اہل اللہ کے پاس بیٹھو گے اللہ کی محبت آئے گی. دنیا پرستوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آئے گی؟ دنیا کی محبت. ابھی مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان تھا یار مدنی مسجد میں, سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس دفعہ گئے مکی مسجد میں بیان تھا, کیسا 2 گھنٹے, کتنا زبردست. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے, تبلیغ والوں کے پاس, اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت. اب آپ بھی پیر صاحب کے پاس گئے کہ بھی میرے اندر یہ گناہ ہے, گناہ چھڑوانے کے لیے مجھے جو ہے جمشید پہ دل آ جاتا ہے, حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے نا. بعض لوگوں کو لڑکوں کا عشق ہوتا ہے, تو مجھے یہ غلط چیز کی عادت پڑ گئی ہے. پیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اللہ کی ذکر کیا کرو, یہ ذکر کیا کرو, اس طرح سے کیا کرو وغیرہ وغیرہ, تاکہ تمہارے دل میں یہ مردار کی محبت نہیں لے, کسی سے حرام عشق ہو گیا وہ چھوٹ نہیں رہا وغیرہ وغیرہ, یا دنیا کی محبت ہے, پیسوں سے محبت ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کی فیلڈ ہے؟ پیر و مرشد کی. تو پیر و مرشد کو بس اس حد تک ہی لفٹ کرانی ہے. باقی اس کی سیاست میں الگ رائے ہو سکتی ہے, آپ کی الگ رائے, سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس میں اس کی الگ تحقیق ہو سکتی ہے, آپ کی. یہ نہیں کہ پیر و مرشد کو بخار ہوا, جو دوا میرے پیر نے کھائی ہے میں بھی وہی کھاؤں گا, نا بھائی. یا پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڈنی کے لیے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا, فلاں سے نہیں. پیر صاحب میری اپنی تحقیق بھی ہے, مجھے پتا ہے فلاں ڈاکٹر اس میں اچھا ہے, وہ آپ کو بھی بیوقوف بنا گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ بن گئے تو میں بھی بن گیا. کورونا میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جائے, پیر صاحب کووڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. سیاست میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے, عمران خان ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے, اس میں پیر کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ 0. اور اس میں پیر کی بات غلط بھی ہو تو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے, بدگمان بھی نہیں. آپ بولیں پیر صاحب کو جب اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہے تو غلطی کر سکتے ہیں, وہ 100 دفعہ غلطی کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے, یہ آپ کی حماقت ہے, ان سے پوچھ کیوں رہے ہو یہ باتیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں پیر صاحب سے, پیر صاحب نے یہ بیان دیا اور ہمارے تو فلاں نے یہ بیان دیا, تو پیر صاحب سے بدگمان کیوں نا. میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے صحابی سے فرمایا کہ تعبیر نخل یعنی کھجور میں نر کھجوروں کا جو بھور لے کے مادہ کھجوروں کے درختوں پہ ڈالا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. صحابی نے نہیں کیا, کھجوروں کی فصل میں نقصان ہو گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا لیکن کھجوروں کی فصل میں نقصان ہوا. تو صحیح حدیث ہے مسلم کی, نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اگر میں نے تمہیں مشورہ دیا تو انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. دین کی باتیں مجھ سے پوچھو, دنیا میں تم مجھ سے زیادہ ماہر ہو. تو آپ کسی عالم کی, بزرگ کی سیاسی بات سے 100 دفعہ اختلاف کریں, آپ کو پورا رائٹ ہے, لیکن اس اختلاف کی بیس پہ اس کی توہین کرنا, اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑنا. بھائی اس کی جو دین میں حیثیت ہے, فتوے میں اس کی حیثیت ہے, جائز ناجائز میں اس کی حیثیت ہے, وہ پھر بھی برقرار ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر کی تعریف میں 2 لفظ کہہ دیے تھے, پوری دنیا خلاف ہو گئی ان کے. مجھے میسج بھیج رہے ہیں, مفتی صاحب نے کہہ دیا گورنر جو ہے اچھا انسان ہے. میں نے کہا ان کی سیاسی رائے ہے بھائی, اگر آپ کو اختلاف ہے آپ بولو, حضرت کی رائے سے متفق نہیں ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہ 2 نمبر ہو گئے یار, یہ تو کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے نا اس میں. اور ان بیچاروں نے تعریف نہیں کی تھی, ایک عمل کی تعریف کر دی تھی. رات کو وہ چکر لگا لیتا ہے اٹھ کے, اچھا کام ہی کر رہا ہوگا چکر وکر. تو میں نے بھی گورنر سے میں بھی ملا ہوں, تھوڑا راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اب بظاہر تو اچھا ہی لگ رہا ہے, ماضی کس نے دیکھا, ہو سکتا ہے ماضی میں اچھا نہ رہا ہو, لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن اب اختلاف رائے کرو اس میں 100 دفعہ کرو. اتنی سی بات پہ ایک عالم دین کی خدمات کو 0 کر دینا. ابھی جو ہم نے سیاست پہ بات کی اس پہ دیکھو لوگ ہمارے خلاف, کارل مفتی, بریگیڈیئر مفتی آج سے یہ دل سے نکل گیا, نکال دو بھائی. ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ مارکیٹ میں چاہیے ہی نہیں, اتنے چھوٹے ظرف کے لوگ ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ جو آپ کی رائے سے ایک اختلاف کیا اور آپ نے کہا ہمارے دل سے ہی نکل گیا. تو ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے بڑے علماء کہ عوام کی عقیدت سے بہت جلدی متاثر نہ ہوا کرو, یہ عقیدت ایک دن میں بہت اوپر جاتی ہے, سیکنڈوں میں دھڑام سے نیچے آتی ہے. تو اس لیے سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی رائے ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو میں نے عمران خان کی تعریف میں 2-3 جملے بولے تھے کہ اس نے یونائٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کی, ایسی دھمکیاں ملی تھی. بھائی میں نے کب کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, بالفرض ہوں بھی, تو بھی مجھے یہ رائٹ نہیں ہے میں JUI جوائن کروں یا PTI جوائن کروں یا میں مسلم لیگ جوائن کروں. میں بھی تو پاکستانی ہوں. آپ اس سے اختلاف کریں, اس میں کیا جا رہا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں سیاست میں آپ کیوں آ رہے ہو, یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے. جب میں نے عمران خان کی تعریف کی تھی نا, عمران خان کی نہیں کی تھی, اس کے 2-3 اچھے کاموں کی تھی, تو وہ جو عمران خان کو یہودی بولتے تھے وہ سب کہنے لگے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. لیکن PTI کے سب لوگ کہنے لگے حق پرست مولوی صرف ایک ہی ہے دنیا میں. وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. آج میں شہباز شریف کی تعریف کر دوں تو PTI والے بولیں گے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے, تم مفتی ہو. لیکن مسلم لیگی بولیں گے بندہ ہے. تو بھائی اگر ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, آپ بولو مفتی صاحب آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, یہ مفتی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے,
یہ مفتی ہیں, ہم نے ان سے حلال و حرام کے مسائل پوچھنے. شہباز شریف اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, مفتی صاحب کو ایز اے پاکستانی رائے دینے کا حق تو ہے, لیکن ہمیں اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بول دیا کرو, اس میں تمہارا گزارا ہو جائے گا, ورنہ ایک ایک کر کے نا سارے مفتیوں سے تم بدگمان ہو جاؤ گے, آخر میں اکیلے رہ جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو آخر میں کیا رہ جاؤ گے؟ کیونکہ آج کوئی مفتی تمہارے فیور میں کوئی سیاستدان کو پروموٹ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کل وہ اس کے خلاف ہو جائے, تو وہ بھی گیا, وہ بھی گیا, وہ بھی گیا, ہوتے ہوتے 4 آدمی رہ جائیں گے, سب ختم. تو ڈاکٹروں کے ساتھ تو کبھی یہ سلوک نہیں کرتے تم لوگ کہ یہ ڈاکٹر شوگر اسپیشلسٹ ہے, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ہے لہذا میں سے علاج نہیں کراؤں گا, میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. یہ جے یو آئی کا ہے, میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. کہتے ہیں بھائی میرا کام ہے اس سے دوا لینا, جو قادیانی بھی ہوگا نا تو دوا لے لو گے اس سے جا کے. نہیں کرنا چاہیے قادیانیوں سے علاج, لیکن عیسائی بھی ہوگا, مسیحی بھی ہوگا, ہندو بھی ہوگا, علاج کرو گے. بھائی وہ اگر گائے کو ماں بنا رہا ہے, وہ گائے کا کی پیشاب کو مقدس سمجھ رہا ہے, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, مجھے تو دوا چاہیے نا, مجھے تھوڑی پیشاب پلا رہا ہے وہ. لیکن مولویوں کے ساتھ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے سے ذرا اختلاف ہوا, کرنل مفتی, بریگیڈیئر مفتی, اتنا زیادہ القابات سے ہمیں نوازا گیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں فوجیوں کے پاس جا کے کہوں کہ لوگوں نے تو مجھے بریگیڈیئر اور کرنل بنا دیا, مجھے وہ تمام بینیفٹس چاہیے جو بریگیڈیئر اور کرنل کو ملتے ہیں. 1000 گز کی مجھے زمین چاہیے, ملیر کینٹ میں ایک گھر چاہیے. اتنی تو گالیاں کسی سچی مچی کے بریگیڈیئر نے نہیں کھائی ہیں جتنی ہم جیسے جھوٹی موٹی کے بریگیڈیئر گالیاں کھا رہے ہیں, اور 1 روپے بھی نہیں مل رہا فوج کی طرف سے, کوئی شاباشی بھی نہیں ملی. تو ہم فری پھوکٹ کے بریگیڈیئر بھی بن گئے, لیکن سہولتیں ساری انڈا بوڑ والی مل رہی ہیں ہم کو, ایک بریگیڈیئر والی ایک سہولت بھی نہیں مل رہی. تو آپ 100 دفعہ اختلاف کر لیا کرو, آپ بولا کرو مفتی صاحب آپ کے دینی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, سیاست میں جو یہ آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی بات سے ہم 100% ڈس ایگری کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی بات یہ ہے, اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو ہماری رائے سے مختلف ہو اور ہمیں لگے کہ وہ غلط ہیں تو ہم نہیں مانتے ان کی بات, نہیں مانتے ہم ان کی. اور اگر وہ لگے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں پھر ہم مانیں گے, پھر آپ کے کہنے سے چھوڑیں گے بھی نہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کہہ رہے ہو تو پبلک کہہ رہی ہے تو چھوڑ دیں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن وہ پیر و مرشد ہیں ہمارے, تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا, تو ہمارا تعلق, تبھی تو میں کہتا ہوں 4 شادیوں کے تو بہت خلاف تھے, یہ تھے بھی, میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اب بھی ہوں. ہم نے نہیں مانی ان کی بات, ہم نے کہا بھائی شادیاں جو ہے نا حضرت, ہم آپ سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, عبادت سیکھنے کے لیے, ان کے ساتھ میں نے 2 مہینے سفر کیا حج میں, اتنی زبردست عبادت ان کی, اللہ, میں نے تو لوگوں سے جا کے کہا یار کسی اللہ والے کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے میں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ عمرہ حج کرنے میں بڑا فرق ہے. تو کسی اللہ والے کے ساتھ حج یا عمرہ کیا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا بیت اللہ کی عظمت ہے کیا اصل میں. تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. شادیوں پہ ان کا اعتراض تھا ہماری, ہم نے کہا بھائی شادیاں آپ کا ٹاپک ہے ہی نہیں, ہمارے آپ کی ایک بیوی ہے, آپ کو کیا پتا, اور اس پہ آپ کی وہ ریسرچ بھی نہیں ہے جو ہماری ہے, سمجھ رہے ہیں نا, آپ کی وہ ریسرچ نہیں ہے جو ہماری ریسرچ ہے. ہم نے پبلک میں ہوگی, ان کی بھی ریسرچ ہوگی, وہ ایسا نہ مجھے چمیڑ لگا دیں تو کیا کر رہے تھے. لیکن بہرحال ہم نے نہیں مانی ان کی بات, انہوں نے منع بھی کیا ایک جگہ موقع پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ منع کر رہے ہیں تو خدا نہیں, آپ فتویٰ دو کہ حلال ہے حرام ہے, اور اگر فتویٰ دے دیتے حرام ہے تو ہم کون سا اس فتوے کو مانتے. کہتے پوری دنیا متفق ہے کہ حلال ہے, آپ کا ایک نیا فتویٰ ہے حرام, تو فتویٰ بھی نہیں ماننا تھا اس موقع پہ, تو اجماع امت کے خلاف فتویٰ ہوتا نا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیر کا ایک دائرہ کار ہے, اس دائرے سے پیر کو بھی نہ نکالو, خود بھی نہ نکلو. لیکن پیر اگر کوئی ذاتی رائے قائم کرتا ہے تو, اور آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہے, تو اس کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں بھی مت کرو, کیونکہ اس طرح سے اگر آپ نے علماء کی توہین شروع کر دی جو آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے تو پھر کوئی عالم نہیں بچے گا. تبھی ان سیکولر لبرل لوگوں کو دیکھیں, یہ سب علماء سے بدگمان ہے. ان کی نظر میں نہ مفتی تقی صاحب ٹھیک ہیں, نہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, نہ مولانا حلیف جالندری صاحب ہیں, نہ تبلیغ والے ٹھیک ہیں, نہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی نظر میں صرف وہ ٹھیک ہے جو سب مولویوں کو برا بھلا کہتا ہے. یہ ایسے اسکالرز کے پاس جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں پھر اس کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو اپنے ایمان کا سودا کرنے والی بات ہے. اس لیے انسان کے بچے بنو, رائے کا اختلاف, اس کا تحمل, برداشت پیدا کرو. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے, ایک دم منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دو, ایک دم نہ ہو جاؤ. آپ بولو یار بندہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لایا ہے, تھوڑا سا کیا کرتے ہیں ہم, تحقیق, اور تحقیق کرو. یہ جو آپ یوٹیوب اور فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو, اٹ از ناٹ تحقیق, اٹ از ناٹ تحقیق. کوئی بھی روتا ہوا آ کے بیان داغ دے, کوئی بھی آئے اور کچھ بھی داغ دے, میرے یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی کیا پتا, لوگوں نے پیغمبروں پہ جھوٹ نہیں باندھا ہے بھائی. یہ جو حدیث میں صحیح حدیث, ضعیف حدیث, یہ سارے جو ضعیف راوی ہیں یا موضوع من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں, ان میں راوی ہوئے, یہ سارے تو مسلمان تھے. غیر مسلموں کی حدیثیں تھوڑی پہنچی ہمارے پاس, یہ تو سارے مسلمان تھے جن کے بارے میں محدثین نے کہا مسلم ہے, کذاب ہے, جھوٹ بول رہا ہے, نبی کی جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں اس نے. اسماء الرجال کی پوری بحث اس دور کی ہے جب بہترین زمانہ تھا. اس دور میں یہ جھوٹا ہے, یہ غلط بیانی, یہ مبالغہ رہا ہے, یہ ثقہ ہے.
तो आज क्या नहीं होगा? ये क्या फेसबुक पे किसी ने भी उठा के 2 आंसू बहा दिए और खबर चला दी आपको, देखो ये वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद तक पहुंचा दो, सब मुझे भेज रहे हो, ये पहुंचा दो। मैंने कहा ये पहुंचा दो, ये रो रहा है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नहीं रोते हुए आए थे, खुद ही कुएं में डाला है और रोते हुए आए हैं, अब्बा भाई को भेड़िया खा गया। वो पैगंबर के बेटे होके झूठ बोल रहे थे। तहकीक इसको नहीं कहते। अभी जामे तो रशीद ने तहकीक की है, वो जो नहीं बूढ़े आदमी रो रहे थे जिन्होंने कहा मेरी बच्ची जामे अफसा में शहीद हो गई, मैंने पहले तहकीक करवाई अपने तौर पे, पता चला वो बाबा ने झूठ बोला है, उसके गांव के लोगों ने बताया, 2 उलमा ने बताया छोड़ू है, ये झूठ बोला इसने। तो मैंने बयान जारी किया कि नहीं किया? जो गए गांव में उनकी तहकीक मैंने बताई कि ये उन मौलाना है, उन दोनों मौलाना से आप मिल के आए हैं, दोनों मौलाना से जाके वहां पता कर लें ये बाबा झूठ बोल रहा है। उस पे फिर एक बंदे ने क्लिप बनाया कि नहीं मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो गलत है। फिर हमने कहा हम और ज्यादा तहकीक करते हैं। पूरा ग्रुप गया जामे तो रशीद से, 2 घंटे पैदल पहाड़ों पे चढ़ाए, पूरी रिपोर्ट लेकर आया है, पूरी व्लॉगिंग की है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी। आप कह सकते हो जामे तो रशीद इस मसले में इतना पीछे क्यों पड़ गया है? जामे तो रशीद इतना पीछे इसलिए पड़ा है कि आपको पता चले कि तहकीक किसे कहते हैं। जब तक इस लेवल की तहकीक ना हो, फेसबुक और यूट्यूब की वीडियो पे यकीन मत किया करो, चाहे वो बुजुर्ग ही कह रहे हो। वो बुजुर्गों ने खुद थोड़ी देखा होता है जाके, वो तो कह रहे हैं, एक बुजुर्ग हैं बेचारे काबिल एहतराम है हमारे लिए, मदरसे के शेखुल हदीस हैं, उनका मेरे खिलाफ जामिया के खिलाफ बयान आया कि सैकड़ों बच्चियां जामिया अफसा में शहीद हो गई, उन लोग को देखो कैसे झूठ बोल रहे हैं। वो बुजुर्ग नेक आदमी है लेकिन प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। हजरत सैकड़ों बच्चियां शहीद हुई हैं, नाम एक का भी नहीं लिया जा रहा। एक बाबा का नाम आया कि मेरी बेटी शहीद हुई है, जो रोती हुई वीडियो बनाई है। तो आज जामे तो रशीद में उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी। यहां से जाते हुए पूरे पहाड़ों में उन गांव के लोगों की शहादतें, गवाहियां पूरी रिकॉर्ड, कुछ ऑडियो कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके चलाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया में जब किसी कंट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, तो इस तरह से किया जाता है। उसमें बुजुर्ग भी बह जाते हैं, उलमा भी बह जाते हैं। तो इस तहकीक के स्टैंडर्ड होते हैं, उस स्टैंडर्ड के बगैर आप मुहक्किक नहीं कहलाते। तो सुनी सुनाई बातों पे या एक सहाफी ने यहाँ से बयान दाग दिया, दूसरे सहाफी ने यहाँ से बयान दाग दिया, इसको तहकीक नहीं कहते। हाँ, उन सहाफियों को गलत भी ना कहो, आप बोलो भाई हमारी तहकीक नहीं है, पता नहीं सही कह रहा है, पता नहीं। यार ये अभी लेटेस्ट जो वाकया हुआ था, ये मसीही जो था कामरान मसीह, जब पाकिस्तान आर्मी ने जहाज गिराए, राफेल वाफिल गिरा दिए, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको दिया जा रहा था? कामरान मसीह। इतना मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ है, मैंने भी कामरान मसीह के फेवर में बयान दिया कि यार मसीही बरादरी से है लेकिन बहादुरी को सलाम। कामरान मसीह के घर पे फूल बिछाए जा रहे हैं, वीडियोस आ रही थी ना, मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की, कामरान मसीह जबरदस्त, मसीही बरादरी का सर फखर से बुलंद के मुल्क के लिए कुर्बानी दी। ये मैंने भी बयान दिया था। फिर मैंने कहा अपने तौर पे तहकीक तो करो। पाकिस्तान एयरफोर्स में जानने वालों को फोन किया, इधर उधर फोन घुमाया, उन्होंने कहा कामरान मसीह जहाज का जो केबन है ना, उसमें कभी बैठा ही नहीं है। मैंने कहा बस करो यार, इतना भी किसी की मुखालफत में आगे नहीं जाना चाहिए। उसके गांव में फूल बट रहे हैं, कंधों पे बिठा के घुमाया जा रहा है, पूरी दुनिया उसको। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं झूठ नहीं। मैंने कहा यार फेंक रहे हो, आपकी कोई दुश्मन, आपका साला तो नहीं है कामरान मसीह? कहीं हो सकता है आपको दूसरी शादी से रोक रहा हो। कह रहे वो पायलट ही नहीं है। अगर वो कहते हैं ना पायलट है, तो मैं कहता दुश्मनी निकाल रहे हैं। बस पायलटों को एक दूसरे पायलट से दुश्मनी, बोझ हो सकता है कि यार काम मैंने किया, फेवर कौन लेके जा रहा है, जहाज 3 महीने भी गिराए थे उसका तो कहीं आ नहीं रहा, कामरान मसीह सारा क्रेडिट लेके जा रहा है। पहले तो मैं ये समझा कि शायद कोई जेलिसी में ऐसा कर रहे हो। वो मैंने जिनसे राब्ता किया वो भी या तो पायलट थे या पायलट के दोस्त थे, भी मुझे पूरा याद नहीं है। मेरे पायलटों से भी राब्ते हैं एयरफोर्स के, वो भी मेरी, हमारे तो हर तबके से सलाम दुआ है, हर तबके से। तो उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब वो नहीं, कामरान मसीह ने नहीं गिराया। तो मैंने कहा क्यों? वो तो फिर क्या, फिर उसने उड़ाया? वो कह रहे वो बैठा ही नहीं कभी, वो पायलट है ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। इसलिए मेरे भाई तो मीडिया के दुनिया में ना आया करो, इतनी जल्दी मुतासिर ना हुआ करो। पता है खिलाफत उस्मानिया गिर गई थी पूरे प्रोपेगेंडे से। उस वक्त खलीफा लोगों को कहता था ये फ्रांस प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो तुम लोग उसके प्रोपेगेंडे में आ रहे हो, और ये तुम्हारे जरिए से हमारी हुकूमत गिराएगा, ना तुम्हारी आएगी ना हमारी रहेगी, इनकी हुकूमत आ जाएगी। तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामे तो रशीद पाकिस्तान बचाने में लगे हुए, फौज बचाने में नहीं लगे हुए। समझ रहे हो? मेरा भी हदफ पाकिस्तान की स्टेट रियासत बचाना है, फौज बचाना नहीं है। फौजी आते जाते रहेंगे, फौजी आएंगे जाएंगे। फौज बचाना होता तो हम क्यों फौजियों को मोटिवेट कर रहे होते कि जाके इंडिया जब तुम्हें धमकियां दे रहा है तो लड़ो। सब यही कह रहे थे ना, उधर से मिसाइल आ रहे हैं, इधर से क्यों नहीं जा रहे, बॉर्डर पे फौजी क्यों नहीं जा रहे। फौजियों को बचाना होता तो हम कहते हैं नहीं जाओ, ठीक है ना भाई, फौजी शहीद हो जाएं, अल्लाह इनको भी, इनकी जिंदगी भी बरकत दे इनकी जिंदगियों में। लेकिन अगर शहीद हो रहे हैं और मुल्क बच रहा है तो हम कहेंगे ये शहादत बहुत बड़ी शहादत है। मुल्क तो बचे ना, हमें मुल्क को फोकस करना है। तो अगर मुल्क को बचाने के लिए फौज को
کو عزت دلانی پڑی تو عزت بھی دلائی جائے گی, فوجیوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. تو ایسے موقع پہ پبلک تو گالیاں دے گی, تو پبلک کی گالیوں سے ڈر گیا وہ بزدل ہے, جو نہیں ڈرا وہ کیا ہے, وہ بہادر. سمجھتے ہو کرنل مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے. آج کے دور میں پیر و مرشد کو عزت مانا ہے, پیر و مرشد کو بس اللہ اللہ, اور بشرطے کہ پیر و مرشد اللہ 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 والا بھی ہو. ورنہ آج کل جو پیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ خود حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں. بہت سے جعلی پیر ایسے بھی آ رہے ہیں, ان کے اندر خود پیسوں کی لالچ ہوتی ہے, خود ٹھرکی ہوتے ہیں, جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. بعض پیر ایسے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لیکن لوگ گھسے ہوئے ہیں, مانے جا رہے ہیں پیر صاحب پیر صاحب. ابے جا, آج کل بہت زیادہ لڑکے اور بڑے آدمی بھی نیکر پہن کر کھلے عام گھومتے ہیں اور کوئی ان کو روک بھی نہیں رہا. اصل میں یہ نیکر پہن کے گھومتے ہیں یہ بتانے کے لیے ماڈرن لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ ماڈرن. تو ان کو بولو کہ بغیر نیکر کے گھوما کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ بہت پہنچ, ورنہ ان کا بس چلے یہ نیکر کے بھی بغیر گھومے. اصل میں ان کو خدا سے تو کوئی ہے ہی نہیں نا جس نے بنایا ہے. اسلام میں اللہ کے رسول کا حکم ہے, اور اللہ کے رسول کا حکم یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ کم سے کم یہ ایریا چھپانا فرض ہے. تو ان کے نظر میں اللہ رسول کی کوئی حیثیت, اللہ کی نعمتیں کھائیں گے پیئیں گے لطف اندوز ہوں گے, اللہ کی اتنی سی نہیں مانیں گے کہ جتنا اللہ نے جسم ڈھانکنے کا کہا ہے اتنا تو ڈھانک لو نا. جان کر مخالفت کریں گے تو کوئی بات نہیں. قرآن نے کہا ہے تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصيركم إلى النار, آنا تم نے آگ کی طرف ہی. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلاتا رہے تم اللہ کی مرضی سے کپڑے, اور اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھانک لو. مرد کو اتنی پابندی ہے ناف سے لے کے کم سے کم گھٹنا, اس ایریا کو کھولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس اتنی سی پابندی پہ عمل نہیں ہو رہا. تھوڑا سا لمبا چڈا سلوا لو یار, گھٹنے سے نیچے کر لو تھوڑا سا, پھر بھی ماڈرن ہی نظر آؤ گے. ویسے تو پراپر ڈریس پہننا چاہیے پورا, لیکن تمہیں ماڈرن بننا ہی ہے تو اتنا تو چھپا لو نا جتنا شریعت نے کہا ہے. پھر بھی لوگ ماڈرن ہی کہیں گے, جتنا کپڑوں کے بغیر گھومے گا لوگ کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ لوگوں کی مینٹالٹی ہے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھدار صلاحیت عطا کی, ریاستی سطح پر شریعتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, تو انہیں بے حیائی زنا اور خاندانی نظام پر بات کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی, اور باقی مسائل میں کیوں خاموش ہیں؟ مفتی صاحب سب چیزوں پہ بولتے ہیں, لیکن اس پہ اس لیے زیادہ بول رہے ہیں کہ اس پہ ان کے علاوہ کوئی اور بول نہیں رہا. اگر جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ شادیوں پہ کیوں بولتے ہو, بھائی میں اکیلا بول رہا ہوں, دوسرے بھی بولیں تو میں نہیں بولوں گا. تو اسی طرح ریاست پہ علماء میں حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولے ہیں, دو ہی آدمی ہیں جو بول رہے ہیں. ایک حضرت مفتی تقی صاحب کا آج بھی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے, چل رہی ہے ان کی ویڈیو بھی, کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. سنا ہوگا نا آپ نے مفتی تقی صاحب کا بیان, یہاں کا آئین اسلامی ہے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ میں گڑبڑ ہے, اور ریاست کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے. جو بھی فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, حرام موت مر رہے ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے مضمون کا خلاصہ یہی ہے. ایک مفتی تقی صاحب نے جرت کی ہے, کیونکہ جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے اس کی جان سولی پہ ہے, کیونکہ جو لوگ فوجیوں کی گاڑیاں اڑا سکتے ہیں ان کے لیے مفتی طارق مسعود کو اڑانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب پہ اٹیک کرنا یا مفتی تقی صاحب پہ اٹیک کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے لیے. تبھی بہت سے مدارس والے ان کی نیوز کو بھی نہیں چلا رہے, ان کی ویڈیو کو بھی نہیں چلا رہے ہیں. ان کو ہو رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی اٹیک ہو جائے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے حق بیان کیا, مفتی عبدالرحیم صاحب تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کے اس حق کے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بیان کرنا کافی نہیں ہے, مائنڈ بنانا پڑے گا لوگوں کا, کیونکہ پاکستان گیا تو ہم گئے. اور میں بار بار کہتا ہوں پاکستان گیا نا, ہم نے بہت سو کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. ہمارے پاس حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے تھے بحر عرب سمندر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی ملک نہ ایران رکھے گا نہ افغانستان رکھے گا ہمیں, انڈیا تو ویسے ہی نہیں رکھے گا. تو ہم کہاں جاؤ گے, تیرا کیا ہوگا کالیا, سمجھ رہے ہو. اور پاکستان یہ لوگ نہیں بچائیں گے جو مولانا لوگ ہیں, فوج بچائے گی جس کے پاس ویپن ہے. میں اور آپ کتنے ہی نیک بن جائیں, رافیل طیارہ ہم گرا سکتے تھے. فوج اگر اٹیک نہ کرتی مودی پر اور رافیل طیارے 7 طیارے نہ گرائے جاتے, تو کیا خیال ہے ہماری ساری تنظیمیں مل کے, ساری عوام مل کے انڈیا کو روک لیتے. ہم روک لیتے تو جب ڈرون آنا شروع ہوئے تو چیخیں کیوں نکل گئی تھی بعض لوگوں کی. ٹھیک ہے اس میں میمز بنی ہے, کچھ لوگوں نے ڈرون اٹھا کے بیچنا شروع کر دیے, لیکن کب تک؟ جب بڑے بڑے میزائل آتے ہیں نا گرتے, تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیوں کوئی بھی نہیں بچا پاتا. تو چاہے کرپٹ آرمی ہو یا نیک آرمی ہو, انتخابات میں کرپشن کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو, یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں تو آپ مخالفت کرو 100 دفعہ کرو یار, 100 دفعہ مخالفت کرو کہ انتخابات میں شفاف انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے. آتا وہی ہے جس کو فوج لے کر آتی ہے. تو سب عمران خان کو بھی فوج لائی تھی, پھر ابھی جو حکومت آئی ہے اس کو بھی فوج لائی ہے. سب کام یہ, اس میں نہیں گھسنا چاہیے, فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ایک فوجی مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں فوجیوں کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں, آرمی کے جو لوگ ہیں نا کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے. مجھے اتنی ہنسی آئی, بڑی مشکل سے میں نے روکا. فوجیوں کو تو اجازت نہیں ہے, لیکن فوج
फुल घुसी हुई है सियासत में। फौजियों को इजाजत नहीं है, लेकिन फौज को ऑर्डर है कि सियासत में घुसना है। इसमें आप इख्तलाफ करो यार, इसमें हम आपके साथ हैं। इंतखाबात में धांधलियां, इमरान खान को भी लाया गया था, कौन लाया था? फौज ही लेकर आई थी। तो ये सब एक नवाज शरीफ की हुकूमत भी बीच में गिरा दी, उसको 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए थे। इसमें आप 100 दफा इख्तलाफ करो, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन मेरे भाई जितना है उतना ना, जैसे हम कह रहे हैं जामिया अफसर में जुल्म हुआ, कौन कह रहे नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उतना रखो ना। अपनी तरफ से लड़कियां क्यों डाल रहे हैं उनके खाते में यार? तो जितना हुआ है उतना। मुशर्रफ ने तो 3 जुल्म किए, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बबांगे दोहल कहते हैं, और उस वक्त भी कहते थे, आज भी कहते हैं, जो जुल्म किए, जिसके हम अब तक जख्म चाट रहे हैं मुशर्रफ के करतूतों के। लेकिन जितना है उतना बयान किया जाए। तो इसी तरह फौज में जो है गलती वो बयान करो, लेकिन मेरे भाई जहां मुल्क की दिफा की बात आएगी, फौजियों पे अटैक नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि फौज, अगर इन पे जो अटैक हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, इनका नुकसान नहीं है, मेरे और आपकी वाट लगने वाली है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब घोल घोल के पिला रहे हैं ये बात कि यार ये उतार लो दिमागों में, प्रोपेगेंडे का शिकार मत हो। जो कुछ गलतियां फौज की हैं, लेकिन कुछ नहीं भी है तो भी उनके खाते में डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से नफरत फैल रही है। लोग फिर मुल्क दुश्मनों का साथ देके कह रहे हैं हाँ मारो इनको। ऐसे भी है फौजियों की लाशों पे भंगरे डाल रहे हैं। मेरे भाई कल तुम्हारी लाशों पे इससे बड़े भंगरे होने वाले हैं अगर ये फौज कमजोर पड़ गई। तो इसमें 2 और 2 4 की तरह हमारा मौकिफ क्लियर है कि हम जर्नल किसी जर्नेल से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एज ए इदारा आर्मी पे अटैक और आर्मी को कमजोर करने की कोशिश या मुल्क के दिफा की जब बात आएगी तो उसमें आर्मी का साथ ना देना, ये बदतरीन जुल्म है, ये ज्यादती है, ये मुजरिमाना गफलत है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब चूंकि इस हकीकत को जानते हैं, इसलिए खुल के वो फौज का साथ दे रहे हैं, खुल के, और 1 रुपए नहीं ले रहे फौज से, वो खुल के साथ दे रहे हैं फौज का वो, क्योंकि उनको हकायक मालूम है कि बहुत बड़ी तबाही हमारे सर पे खड़ी हुई है। तो ये है, इससे अगर कोई इख्तलाफ करता है तो कर ले भाई, लेकिन ये इससे इख्तलाफ बहुत खतरनाक हो जाएगा मेरे और आपके लिए। हम गए, लोग समझते हैं जी वो खवारिज आएंगे तो इस्लामी ममलकत इस्लामिया कायम हो जाएगी। ममलकत इस्लामिया नहीं कायम होगी मेरे भाई, उनके पास कुछ भी नहीं है ममलकत इस्लामिया या कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी नहीं है। और ये बयान जब मैं दे रहा हूं तो मुझे पता है मेरा नाम उनकी लिस्टों में है, जिन मौलवियों के नंबर लगाए हुए हैं ना, जिनको धमाकों से उड़ाना है, ऑथेंटिक खबर है, उन मौलवियों में मेरा नाम भी है, हजरत मुफ्ती तकी साहब का नाम भी है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का नाम भी है। हमारे नाम लिस्टों में आ गए हैं इन तकरीरों की वजह से, समझते हो। बाकी लोग कहते हैं फौज के खिलाफ बोलो ना, तो आप बोल तो रहे, फौज के खिलाफ उठा रही है फौज किसी को, मीडिया तो भरा हुआ है। इस वक्त फौज को फेवर देना बहादुरी है, फौज की मुखालफत में तो सारी पब्लिक जिंदाबाद के नारे लगाएगी। तो जब सारी पब्लिक फेवर कर रही हो, फिर कोई हम फेवर कर दे तो ये तो कोई कमाल ना हुआ ना मेरे भाई। इस वक्त जो मुखालफत का माहौल है उसमें हक बयान करना जान हथेली पे रख के, ये है बहादुरी। इट इज कॉल्ड बहादुरी। मैं तो रोजाना वसीयत करके सोता हूँ, वसीयतनामा मैंने अपडेट भी किया हुआ है, समझते हो। मुफ्ती तकी साहब की जो सिक्योरिटी इतनी सख्त हुई हुई है, वो इसलिए थोड़ी भी कि फौजी उड़ा देगा उनको माज़अल्लाह, वो इसलिए कि उन्होंने फौज के फेवर में बयान दे दिया है और पाकिस्तान के हक में बयान दिया है, इसलिए सिक्योरिटी बहुत सख्त हुई हुई है उनकी। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार भाई, मैं अबे जिंदा लड़की तलाश करना चाहता है और कह रहा है कि मेरी मदद करें, इसको देखो ये मेरा काम है। मेरा सवाल ये, मैं जानना चाहता हूँ लड़की से बातचीत से कैसे बचा जाए, औरत पर फैसले की सद तक बात की जाए, लड़कियों से बातचीत से क्यों बचा, नहीं करो बात तो बच गए। मेल क्लास फेलो, उनसे दोस्ती लगाओ, उनसे बातचीत किया करो। लड़की से कैसे बचा जाए बहुत मुश्किल काम है ना, जब बचते हो तो अटैक का हमला खतरा होता है, बम से उड़ाने की धमकियां होती हैं। अगर लड़की से मैंने बातचीत नहीं की, कोरोना फैलने का खतरा हो जाएगा दोबारा। मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला बड़ी अच्छी मिसाल देते थे कि तुम किसी लड़की को घूर घूर के देख रहे हो, बदनजरी कर रहे हो, पता उसके साथ एक बंदा बैठा हुआ बड़ी बड़ी मूंछों वाला, डीएसपी बैठा हुआ है वर्दी में, तुम्हें किसी ने आके बता दिया ये लड़की इसकी बेटी है। अब देखोगे बहन समझ के ना नजरें झुका लोगे आप। फिर कोई किसी मुफ्ती से नहीं कहेगा मुझसे बदनजरी पे कंट्रोल नहीं होता, मुफ्ती साहब जब कोई लड़की देखता हूँ पागल हो जाता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, कैसे कंट्रोल करूं मैं। वहां ये नहीं होगा, तुम्हारा बाप भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि ऐसे जो देख रहा है बोला ये तेरी बहन है, ये कौन है, आएगा ऐसे ही बहन, नजर भी नहीं उठाएगा, इज्जत माप ऐसा समझ लो। कि ऐसा ना हो कि मैं बहन की नीयत से नजर उठाऊं और वो शक कर ले कि पता नहीं किस नीयत से देख रहा है। ये मिसाल हकीम अख्तर साहब दिया करते थे रहमहुल्लाह ताला। तो अल्लाह का खौफ एसएचओ से ज्यादा होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर, आंखों की खयानत और दिलों की खयानत को अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को सब पता है भाई, अल्लाह का खौफ होगा तो बच जाएगा। शादियां करो ना, तुम्हें मौत क्यों आ रही है? ये औरत की जो शहवत है ये खत्म थोड़ी हो सकती है। जब पराठे खाओगे, अंडे फोड़ोगे, गोश्त खाओगे, या तो खीरे ककड़ियां खाते रहो बैठ के, सब्जी खोर बन जाओ। जो भी गोश्त खाएगा उसका दिमाग खराब होगा। उसका हल अल्लाह ने, एक सहाबी ने कहा मैंने अपने ऊपर, उनमें शहवत बहुत ज्यादा थी, तो वो उन्होंने नबी को आके बताया कि मैंने गोश्त खाने से, गोश्त अपने ऊपर हराम कर दिया है। तो नबी ने मना किया,
تو اس کا یہ مردانہ قوت اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ عورت کو بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آؤ, اس سے تمہاری نسل بڑھے گی, بڑھاپے میں یہ شہوت تھوڑی رہے گی, بڑھاپے میں اولاد کام آئے گی. تو جوانی میں اس کو صحیح جگہ استعمال کر لو گے تو اس کا فائدہ ہوگا, اس کی برکتیں ملیں گی, صحت اچھی ہوگی. اور جوانی میں ادھر ادھر منہ مارتے رہے تو بڑھاپے میں تو منہ مارنے کا بھی کی طاقت بھی نہیں رہتی, پھر ختم, بیلنس ہی نہیں ہے. اب بوڑھے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کاش جب بیلنس تھا تو کوئی ترغیب دینے والا نہیں تھا, اب جب آپ کی 4 شادیوں کی ترغیب سن رہے ہیں بیلنس ختم ہو چکا. تو اس لیے ابھی جوان ہو تو صحیح جگہ نکاح کر لیں. یاد دھیانی آپ نگاہ رفع الدین کے مسئلے پر مدلل حوالوں کے ساتھ گفتگو کریں گے, بالکل کریں گے. ابھی ایک نیا مسئلہ بڑھنا شروع ہو گیا, اس میں الجھ گئے. ہمارے آفس میں ایک مفتی صاحب آئے, افسوسناک بات یہ کہ میں نے ان کو ہاتھ کے بجائے چمچے سے کھانا کھاتے دیکھا. کیا علماء کو بھی سنت پر عمل کرنے میں آ آتی ہے؟ چمچے سے کھانا کھانا بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے بھائی, ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہو, بہتر ہے ہاتھ سے کھاؤ. بعض لکوڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے کھاؤ گے تو سامنے والے کو گھن آتی ہے, بالکل لکوڈ ہوتی ہے نا وہ تو چمچ سے ہی کھانی پڑتی ہے. نارمل چاول ہے تو ہاتھ دھو کے ہاتھ سے کھا لو وہ, لیکن چمچے سے بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہے, کوئی نبی کا آرڈر نہیں ہے کہ ہاتھ سے کھانا. اگر آرڈر ہوتا نا تو پھر واجب ہو جاتا. جب نبی نے آرڈر نہیں دیا تو ہاتھ سے کھایا ہے, مانا چمچے کی بھی نہیں کی ہے. دیکھو پہلے اتنے بیلچے ویلچے بھی نہیں ہوتے تھے, لوگ مٹی بھی ہاتھ سے ہی اٹھا کے ڈالتے تھے قبروں پہ. اب بیلچے آ گئے ہیں, مشینیں آ گئی ہیں, کرینیں آ گئی ہیں. جو زیادہ ہیوی آدمی ہو اس کو تو کرین سے, اس کو تو بیلچہ بھی کام نہیں کرتا. تو اگر چمچے سے بھی کوئی کھا لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن بہرحال سنت کے قریب یہی ہے, اور ہاتھ سے کھانے میں لذت بھی زیادہ ہے. چمچے سے جب کھایا جاتا ہے جب ہاتھ دھونے کا کی جگہ نہ ہو. میں تو چمچے سے جب ہی کھاتا ہوں جب ہاتھ دھونے کی جگہ نہیں ہے, یا اٹھ کے گئے تو سیٹ کوئی, یا اٹھ کے گئے تو لوگ بیسن پہ سیلفیاں نہ شروع کر دیں میرے ساتھ, تو پھر میں چمچے سے کھاتا ہوں. میری عادت یہی ہے کہ جب تک ہاتھ سے کھانا کھایا جا سکتا ہے ہاتھ, اس میں لذت بھی ہے. اور بہرحال نبی کا طریقہ تو یہی ہے نا, ہر قوم کا کھانا کھانے کا کلچر ہوتا ہے. انگریز چمچے سے کھاتے ہیں, جیپنیز وہ ڈنڈیوں سے کھاتے ہیں, کچھ قوم کانٹوں سے کھاتی ہے. تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ سے کھانا. یہ شاعر میں ہے, فرض واجب نہیں ہے لیکن اسلام کی ایک علامات میں سے. حتی الامکان کوشش کیا کرو ہاتھ سے کھایا کرو. مجبوری میں چمچے سے, جہاز میں چمچے سے کھانا پڑتا ہے, ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کے جانا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جہاں مجبوری ہو کہ الگ بات ہے, یا کھانا اتنا گرم ہے کہ ہاتھ سے کھایا نہیں جا رہا, وہاں بھی چمچے سے کھا لیا جاتا ہے. تو افضل بہرحال یہی ہے ہاتھ سے کھاؤ. کوئی چمچے سے کھا رہا ہے تو برا بلا مت کھاؤ, بیلچے سے بھی کھا لے تو بھی کوئی برا نہیں ہے, جائز ہے ہر طرح سے. آپ کہتے ہیں گنجائش زیادہ دینی چاہیے زمانے میں, جبکہ دوسرے علماء تقوی کی چیزیں سناتے ہیں. کوئی شخص اس مفت تک تقوی کی بلندیوں میں پہنچ جائے جب تک کچھ ایسے جائز کام نہ چھوڑ دے. ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ تقوی کی انتہا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جائز کام بھی جو جائز ہیں وہ چھوڑ دیا جائے. بہت سے حلال کام بھی چھڑوا دیتے ہیں تاکہ ایک خواہشات قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. وہ علماء کی رائے بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اختلاف ہے رائے, یعنی رائے سے اختلاف کرنے کا حق تو ہے کہ بھائی لوگوں کی ابھی کمزور ہو چکے ہیں لوگ, بڑے بڑے گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہے ہیں. ہم اس سے حلال کام بھی کہیں کہ وہ پریکٹس کے لیے حلال بھی چھوڑ دیں, مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے میری تو یہی رائے ہے کہ جائز کام تفریحات کے جتنے وہ کرو, خوب جائز کام, سوئمنگ بھی کرو, ہارس رائڈنگ میں تو دیکھو بعض علماء کہتے ہیں عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں پردے دار عورت کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ سفروں میں, اس کو ساحل سمندر پہ بھی لے کے جاؤ. اس کو آپ اگر کوئی ایسا سوئمنگ پول ہے جس میں پردے کا انتظام ہے تو سوئمنگ بھی سکھا دو, تاکہ اس کی جتنی جائز حاجات ہیں شرعی حدود کے اندر رہ کے پوری ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان کر دیا تھا کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردے کے ساتھ, ظاہر ہے پردہ تو پہلے ہے, کچھ ایسے کچھ سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں جن میں پردوں کے ساتھ خواتین سوئمنگ کرتی ہیں, سوئمنگ بھی سکھا دو. ایک مولوی نے میرے خلاف اتنا سخت بیان دیا, غیرت نہیں ہے, بغیرت آدمی ہے, بغیرت آدمی. تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہوگی کہ ہم بغیرت ہیں, لیکن جہاں تک اسلام مخالفت نہ کر رہا ہو نا, دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. خام ہمیں دنیا ایک طرف کو جا رہی ہے, آپ دوسری طرف کو مت جانے کی کوشش کرو. اسلام نے لچک اس لیے رکھی ہے کہ بھائی ہر دور میں احکام بدلتے رہیں گے. تو کیا جا رہا ہے کہ پردے کے ساتھ اگر اپنی مستورات کو, کیونکہ عورتیں شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں تبلیغ والوں سے, مولویوں سے, بولتے ہیں پتہ نہیں یہ گھر میں رسی سے نہ باندھ دے کہیں ہمیں. تو ان کو احساس ہو کہ بھائی ہم اگر دین پہ ہم نے دیندار سے نکاح کر لیا تو جو انٹرٹینمنٹ جائز تفریحات ہیں وہ سب کی سب اویلیبل ہوں گی. ایک حکم ہے بھائی, غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے نہیں آنا. اس میں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ اجازت ہے بے پردہ ہو کے آنے کی. اس لیے کبھی لے جایا کرو گھر والوں کو کہیں کھانا وانا کھلا. کراچی والوں کی تفریح ایک ہی ہے, جائیں گے کھانا کھا کے آ جائیں گے. باقی تفریح کی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ اب باہر ملکوں میں جاؤ, اسکائی ڈائیونگ ہے, سمندر کے اندر بھی کود کے آ رہے ہیں, اور شکار کرنے کے لیے لانچوں میں جا رہے ہیں, صاف ستھری لانچیں ہیں. یہاں تو لانچ میں ڈالتے ہوئے ایک آدمی, میں جا رہا تھا شکار کرنے کے لیے نا جزیرہ شمس میں, یہ نہیں ہے, ایک آدمی نے کہا یار فیملی کے ساتھ چلے. میرے دوست تھے, میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنی بیوی سے اتنا تنگ تھے, اس نے کہا ہم اپنے بیگموں کو ایک کشتی میں بٹھائیں گے, ہم لوگ دوسری میں, جب بیچ میں جائیں گے نا تو الٹوا دیں گے. تو میں نے کہا الٹوانے کی ضرورت نہیں ہے, مذاق کر رہے تھے. خیر وہ
थोड़ा मजाक था, थोड़ा अंदर से सीरियस भी होंगे। तो मैंने कहा कि वो उलटवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अगर कोई उलट भी गया ना तो कोई अल्लाह बचाए कि वो निकलेगा नहीं निकलेगा पता ही नहीं है। तो खैर वो तो मजाक था, वो असल वो समझ जाए, मुझे मरवाने के चक्कर में थे। खैर तो कराची में तफरी की जगह है कहाँ? है बहुत सारी जगह, लेकिन मेंटेन नहीं की हुई है ना गवर्नमेंट ने। बाहर मुल्कों में तो बहुत मैंने देखा है, दीनदार लोग अपने घर वालों को लेके घूमते हैं, जाते हैं, हर जगह जाते हैं। यहीं पर एक अजाब आया हुआ है कि वो एक पता नहीं दीन का एक ऐसा तस्वुर बना लिया गया है, उसका नतीजा कुछ गलत निकलता है। घर में ही औरत रह रह के नफसियाती होना शुरू हो जाती है वो, क्योंकि पहले घर भी फुटबॉल के मैदान जितने हुआ करते थे। मैं तो गांव देहातों में गया हूं, उनके घर देखे, मैंने कहा हमारा फुटबॉल का मैदान इससे छोटा है। मैं ऐसे गांव में देहातों में रहा हूं, एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में बाइक, मैंने कहा बाइक क्या करवा दे भाई। वो उधर घर है, वो वॉशरूम उधर है, वो नुक्कड़ पे वॉशरूम है, जा रहे हैं तो वहां तो खवातीन को धूप भी मिल रही है, रोशनी भी मिल रही है, चलना फिरना भी हो रहा है। अब फ्लैटों में रह रहे हैं लोग, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। बड़ा घर भी कितना होगा, 500 गज का हो जाएगा। घर के अंदर बंद 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 रह के फिर आपसे लड़ेगी, बच्चों को बिला वजह चपेटे मारेगी। तो आपकी बीवी इतनी शरीफ है, आपके साथ जाना चाह रही है ना, वो तो ले जाया करो अपने साथ कहीं घुमाने फिराने। कुछ नहीं हुआ, चलो यार सैंड स्पिट चलते हैं, साहिल समंदर पे बैठेंगे, बेगम तुम मेरे लेफ्ट साइड पे, मैं यहाँ, हमारे बच्चे इधर। क्या एक अजीब मंजर हो, लोग यही सुनते ही थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। एक बात खूब याद रखो, जिसके पास बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है ना अभी जवानी में, जिन मर्दों के पास दोस्तों के लिए टाइम है, बीवी बच्चों के लिए नहीं है, टाइम नहीं दे रहे उनको, बुढ़ापे में तुम्हारी ऐसी की तैसी होने वाली है, क्योंकि बच्चों से रिश्ता बनता नहीं।